بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوم دوسرا، یعنی دوسرا مطبوع۔ پہلا مطبوع ہم نے پڑھ لیا صفت، اور دوسرا مطبوع ہے تابع۔ پہلا تابع تو ہم نے پڑھ لیا، اور دوسرا تابع ہے تاکید۔ تاکید کا معنی کیا ہے؟ تاکید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مقرر کرنا، کسی چیز میں اردو میں بولتے ہیں تاکید پیدا کرنا، زور پیدا کرنا کسی بات میں، اس کو تاکید کہتے ہیں۔ تو یہ زور پیدا کرنے کے لیے کلام میں آتا ہے۔ اچھا، وہی اس کی تعریف بھی ہے، دیکھو تاکید و او تابع است کے حال مطبوع را مقرر گرداند در نسبت یا در شمول۔ تاکید وہ تابع ہے کہ مطبوع کے حال کو جو مقرر گرداند یعنی پختہ کر دے۔ پختہ کس میں کرے گا؟ نسبت میں یا شمول میں، یعنی پختگی پیدا کر دے جو مطبوع کی حالت میں، اس کو کہتے ہیں تاکید۔ ٹھیک، اب یہ تو نسبت میں کرے گا، ٹھیک، یا شمولیت میں یعنی گنتی وغیرہ میں۔ نسبت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی فعل کی نسبت اگر کی گئی ہے تو اس فعل میں تاکید پیدا کرتے۔ اب اس کے کئی طریقے ہیں تاکید کے، یا تو فعل کو ہی ڈبل لے آئیں گے، ٹھیک، یعنی جو نسبت کی گئی اس کو ڈبل لے آئیں گے، یا جس کی طرف نسبت کی گئی اس کو بھی ڈبل لے آتے ہیں، یعنی اسم کو ڈبل لے آتے ہیں، اور کبھی کبھی حرف کو بھی ڈبل لے آتے ہیں۔ ان تینوں کی مثال اس میں دی ہے، ٹھیک۔ یا شمول میں، شمول کا مطلب کیا ہے؟ گنتی میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال آگے آ جائے گی جب میں سمجھا دوں گا۔ شمول مثال کے طور پر بھی سمجھ لو، جیسے قرآن مقدس میں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ سب سجدہ کیا ملائکہ نے۔ اگر صرف اتنا ہوتا فسجد الملائکۃ، بس سجدہ کیا ملائکہ نے، تو خیال ہوتا کہ سب نے نہیں کیا ہوگا، کچھ ملائکہ نے سجدہ کر لیا ہوگا آدم علیہ السلام کو۔ لیکن جب کلہم اس کی تاکید آ گئی تو کیا ہے؟ تمام کے تمام، یہ شمول میں ہو گئی، تاکید ہو گئی کلہم اجمعون، کہ سب کے سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ شمول کا ہے نا، سب کو شامل ہو جاتا ہے وہ جتنوں پر بولا گیا ہے۔ دوبارہ تعریف دیکھو، تابع ایسا مطبوع ہے کہ جو مطبوع کی حالت کو مقرر کر دے، یعنی پختہ کر دے نسبت یا شمول میں، تا سامع شک نماند۔ اب اس کا فائدہ بتا دیا کہ تاکید کیوں ہوتی ہے، تاکہ سننے والے کو کسی طرح کا کوئی شک نہ رہے، نہیں جو بات بولی جا رہی ہے وہی اس سے مراد ہے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ نکال لو کہ تاکید سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجاز کے معنی کو ختم کر دیتی ہے تاکید، ٹھیک۔ حقیقی جو بولا گیا ہے اس سے وہی مراد ہوتا ہے۔ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بولا گیا ہے اس سے وہی مراد ہوتا ہے۔ مجاز، کوئی مجازی معنی مراد لیا جائے، حقیقت میں جو جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی مراد نہ لیا جائے، اس کو مجاز کہتے ہیں، ٹھیک۔ وہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے تاکید۔ وہ تاکید بر دو قسم است، اور تاکید کی دو قسمیں ہیں، لفظی و معنوی۔ دونوں کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے۔ لفظی کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو دو بار لے آئیں گے یا کئی بار لے آئیں گے۔ اردو میں بھی ہم کرتے ہیں نا کہ جب کسی چیز میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہم لفظ کو کئی بار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے کرتے ہیں جی 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 جی، جی کو ہی کئی بار لا رہے ہیں، تو یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، اس طرح کہتے ہیں صحیح ہے، صحیح ہے، یعنی ایک بار صحیح کہنے سے بھی کام چل جاتا، لیکن تاکید پیدا کر دی صحیح ہے، صحیح ہے نا۔ تو اس طرح لفظ کو دو بار لانا ہے اردو میں۔ اور معنوی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ لائے، لفظ کو دو بار نہیں لائیں گے، کوئی لفظ ہوگا جس میں خود تاکید والا معنی پایا جائے گا۔ تو دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تاکید لفظی و تکرار لفظ است۔ تاکید لفظی کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی تکرار ہوتی ہے، وہ لفظ کی تکرار کے ساتھ ہے۔
چوں زید قائم، جیسے زید کھڑا ہے، تو معنی یہی ہوگا زید کھڑا، یہ نہیں کہیں گے زید کھڑا ہے، زید ہی کھڑا ہے، یوں کر لیں گے تاکید، جیسے ہم اردو میں تاکید کرتے ہیں زید ہی کھڑا ہے، یعنی زید کے علاوہ نہیں کھڑا ہے، ہم جب زید بول رہے ہیں تو اس سے مراد زید ہی ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پہلے کو اس میں مؤکد کہتے ہیں اور دوسرے کو تاکید کہتے ہیں، جیسے زید مؤکد اور پہلا والا، اور دوسرا والا زید تاکید، مؤکد تاکید مل کر مبتدا اور قائم خبر۔ ضرب زید، یہاں دیکھو فعل کو تکرار لیا ہے، فعل کی تکرار، ضربہ پہلا ضربہ ہو جائے گا مؤکد اور دوسرا تاکید، ٹھیک، مؤکد تاکید مل کر فعل اور یہ فاعل آگے ہو جائے گا۔ وَإِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، یہ مؤکد تاکید، دیکھو حرف کی بھی تاکید لا سکتے ہیں، تو تاکید لفظی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو تکرار کرنا، لفظ کی تکرار کرنا۔ وہ تاکید معنوی، یعنی لفظ کی تکرار نہ ہو، کوئی ایسا لفظ ہو کہ جس میں کچھ تاکید کا معنی پایا جائے تو اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ وہ 8 لفظ کے ساتھ ہوتی ہے، بہشت لفظ است، 8 لفظ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی 8 لفظ ہیں تاکید معنوی کے، یعنی ایسے جو وہ جو تاکید پیدا کرتے ہیں وہ لفظ، وہ کیا ہیں؟ 8 ہیں۔ دیکھو نفس، عین، کلا و کلتا، کل و اجمع و اقطع و ابتع و ابسع، اس میں 9 ذکر کیے گئے ہیں لیکن یہ ہوتے ہیں 8 ہی مانن، یعنی جو تثنیہ کے لیے آتے ہیں وہ 2 ذکر کر دیے اس میں اوپر، کلا و کلتا۔ اب ان کا تفصیل تھوڑی سی سمجھ لو، زیادہ لمبی نہیں۔ نفس، عین، یہ دونوں جو لفظ ہیں نا، یہ واحد، تثنیہ، جمع، تینوں کے لیے آتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ ان کے آنے کی کیا صورت ہوتی ہے، کس طرح استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ لو کہ نفس کے ساتھ یا عین دونوں کے ساتھ ہے نا، نفس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی پر عین کو ہی قیاس کر لینا۔ نفس اگر جب واحد کے لیے لائیں گے تو یہ نفس بھی واحد ہوگا اور اس کے ساتھ ایک ضمیر آئے گی، اگر مذکر کے لیے لائیں، واحد مذکر کے لے لے تو واحد مذکر والی ضمیر اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، یعنی ضمیر مجرور والی، جیسے جاءنی زید نفسہ، تو ایک نفس واحد لائے اور اس کے ساتھ میں ایک ضمیر بھی جوڑ دی، نفسہ۔ اگر مؤنث کے ساتھ لائیں گے، مؤنث کی تاکید پیدا کریں گے تو مؤنث والی ضمیر جوڑ دیں گے، واحد مؤنث ہے نا، جیسے جاءنی ہند نفسہا، ٹھیک۔ اسی طرح عینہ، عینہا، مذکر کے لیے عینہ اور مؤنث کے لیے عینہا۔ اور تثنیہ کے لیے جب لائیں گے اس کو، تو اس کو نفس کو جمع کر دیں گے، یعنی نفس کا جو صیغہ ہوگا وہ جمع والا ہوگا، اور اس میں ضمیر جو ہوگی تثنیہ والی ہوگی۔ نفس کی جمع کیا آتی ہے؟ انفس، تو انفسہما، ٹھیک، مؤنث کے لیے بھی ہما ضمیر آتی ہے تو انفسہما، ٹھیک۔ جاءنی الزیدان انفسہما، میرے پاس 2 زید آئے، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں نفساہما، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جمع لائی جائے، زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ جمع لاتے ہیں، قرآن مقدس میں بھی جمع ہی استعمال ہوا ہے۔ تثنیہ کے ساتھ جب ضمیر جوڑی جاتی ہے نا، تثنیہ کے صیغے کے ساتھ، تثنیہ جو لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ضمیر جوڑتے ہیں تو پھر اس کو جمع بنا دیتے ہیں، یعنی مضاف کو جمع اور اس کے ساتھ ضمیر تثنیہ والی لے آتے ہیں، جیسے ایدیکما یا ایدیہما، اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ اید جمع ہے ید کی، تو اس کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر آتی ہے، فاقطعوا ایدیہما قرآن میں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اعینہما تثنیہ کے لیے، اور جب جمع ہوگا تو پھر تو جمع کی ضمیر لے آئیں گے، جیسے جاءنی الزیدون انفسہم، اور مؤنث کے لیے انفسہن، تو یہ اسی طرح اعینہم اعینہن، تو نفس اور عین یہ دونوں واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے آتے ہیں اور ضمیر ان کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے، پھر اس صیغے میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، واحد کے لیے واحد کا صیغہ رہتا ہے، تثنیہ کے لیے جمع والا رہتا ہے لیکن ضمیر تثنیہ والی جڑتے ہیں، اور عین اسی طرح اعینہما انفسہما، اعینہم انفسہن، ٹھیک۔ وکلا و کلتا، یہ تو دونوں تو ہو گئے، کلا اور کلتا یہ دونوں صرف تثنیہ کے لیے آتے ہیں، کلا و کلتا، کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور آگے کلن، اجمعو، اقطعو، ابطعو اور ابسعو، یہ جو ہیں کلن یہ واحد کے لیے آتا ہے اور جمع کے لیے آتا ہے، یہ تثنیہ کے لیے نہیں آتا ہے، واحد اور جمع دو کے لیے آتے ہیں۔ تثنیہ کے لیے جب لائیں گے تب بھی اس کو جمع ہی لائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی تثنیہ کی تاکید جب پیدا کریں گے کل کے ذریعے تو اس کل کو جمع کریں، جمع لائیں گے، ایسے نہیں کہ اس کل کی تثنیہ بنا دیں گے، ٹھیک۔ جیسے ابھی مثال دی میں کلہم اجمعون، ٹھیک ہے، قرآن مقدس میں، اور وعلم آدم الاسماء کلہا، دیکھو اسماء جمع ہے پھر کلہا لیا ہے، اور چونکہ وہ جمع جو ہوتی ہے واحد مؤنث تو حکم میں بھی ہوتی ہے، تو اس لیے کلہا اس کے ساتھ ہا ضمیر چھوڑ دی، ٹھیک۔ بہرحال تو یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے کل اور جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور تثنیہ کے لیے جب لائیں گے تو کل کو جمع ہی لائیں گے۔ اجمعو اسی طرح اجمعو، اقطعو، اقطعو، ابسعو وغیرہ یہ بھی واحد اور تثنیہ سب کے لیے لائیں گے، صیغے بھی ان کے ساتھ بدلتے رہیں گے، جیسے اجمعو واحد کے لیے ہوگا، جمع کے لیے اجمعون صیغہ استعمال ہو جائے گا تثنیہ یا جمع کے لیے، ٹھیک۔ اقطعو و اقطعون، ابطعو و ابطعون، ٹھیک ہے، اسی طرح ابسعون، اور اجمعو مؤنث کے لیے بدل جائیں گے، مؤنث کا صیغہ جو لائیں گے نا، جیسے جمعاء یا جمعون، ٹھیک، اسی طرح یہ اقطعو وغیرہ بدلتے رہیں گے۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس اور عین واحد تثنیہ سب کے لیے آتے ہیں، اور یہ صیغے بھی بدلتے رہتے ہیں، ضمیر ان کے ساتھ آتی ہے۔ کلا و کلتا یہ دونوں صرف تثنیہ کے لیے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ضمیر آتی ہے تثنیہ کی، کلاہما و کلتاہما، اس طرح کل اجمعو، اقطعو، ابطعو اور ابسعو یہ واحد اور جمع کے لیے آتے ہیں، اور تثنیہ کے ساتھ آئیں گے تو یہ بھی پھر بھی واحد اور جمع ہی استعمال ہوں گے۔ بہرحال چون جاءنی زید نفسہ، سب مثال دے رہے ہیں ہم، جیسے جاءنی زید نفسہ، دیکھو نفسہ ضمیر کے جوڑ دی، پھر وجاءنی الزیدان انفسہما، وجاءنی الزیدون انفسہم، النفس مطلب خود وہی، اس طرح جاءنی زید نفسہ یعنی زید ہی آیا، زید خود آیا، یہ کہہ سکتے ہیں، انفسہما دونوں زید خود آئے، سب زید خود آئے۔ اسی طرح مؤنث کے لیے جب لائیں گے تو نفسہا کر دیں گے، اس کو ہند لگا دے اس کی جگہ ہے نا، نفسہا، انفسہما، انفسہن مؤنث کے لیے، اسی وعین را بری قیاس کن، اور عین کو بھی اسی پر قیاس کریں، کس پر؟ نفس پر، یعنی جس طرح نفس میں تبدیلی ہوئی ہے اس کے ساتھ ضمیر آئی، اسی طرح عین کو کر سکتے ہیں، عینہ، اعینہما، اعینہن، دیکھو یہاں بھی انفسہم، انفس نفس کی جمع لیا ہے انفس ہے نا، اس کے ساتھ ضمیر جوڑ دی تثنیہ کی۔ وجاءنی الزیدان کلاہما، پھر اب کلا و کلتا کی مثال دے رہے ہیں، جاءنی الزیدان کلاہما والہندان کلتاہما، یعنی مؤنث کے لیے صرف یہ کلتاہما مؤنث کے لیے اور کلاہما مذکر کے لیے، وکلا و کلتا خاصاً و مثنیٰ، اور کلا و کلتا مثنیٰ کے ساتھ خاص یعنی تثنیہ کے ساتھ یہ آتے ہیں، جیسے بتا بھی دیا میں نے۔ وجاءنی پھر اب دوسروں کی مثال دے رہے ہیں کل وغیرہ کی، کل اجمع وغیرہ، جاءنی القوم کلہم اجمعون، اقطعون، ابطعون، ابسعون، سب کی مثال دے دی، ٹھیک، ان کو واحد بھی لا سکتے ہیں۔ جاءنی زیدون، جاءنی زیدون، زیدون صحیح، کلہم، یا جاءنی الزید کلہم، کلہو، ٹھیک، اجمعو، اقطعو، ابطعو، ابسعو، اس طرح واحد کے لیے بھی ان کو لا سکتے ہیں۔ بہرحال بدا کے اقطعو و ابطعو و ابسعو، یہ جو تین ہیں لاسٹ والے، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اتباعاً باجمعو، کہنے کیا مطلب، یہ اجمعو کے تابع ہوتے ہیں، یعنی یہ تین ہیں جو یہ اجمعو کے بعد میں آتے ہیں، یہ تابع مطلب اجمعو کے بعد میں آتے ہیں، اجمعو سے نہ پہلے آ سکتے ہیں نئے اجمعو کے بغیر آ سکتے ہیں، یہ ہے ان کا مطلب ہے نا۔ آگے خود ہی ان کی تشریح کر دی، پس بدوں اجمعو و مقدم بر اجمعو نباشد، پس بغیر اجمعو کے اور اجمعو سے یہ مقدم نہیں ہو سکتے، ان سے پہلے نہیں آ سکتے۔ تابع کا مطلب کیا ہے؟
کہ اسی کے تابع ہیں، اس کے بغیر وہ آئیں گے بھی نہیں اور اس سے پہلے بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہو گئی تاکید۔ تاکید کا دو طرح کی تھی، تاکید لفظی، تاکید کیوں لاتے ہیں؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، سختی پیدا کرنے کے لیے کلام میں۔ اور دو طرح کی تھی، لفظی اور معنوی۔ لفظی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کی ہی تاکید پیدا کر دیتے ہیں، لفظ کو ڈبل لے آتے ہیں۔ اور معنوی کے کچھ الفاظ تھے، 8 الفاظ تھے، جیسا کہ اس میں بتا دیا ہے۔ تیسری قسم ہے تابع کی بدل۔ بدل کی تعریف دیکھ لیں، او تابع است کے مقصود بنسبت او باشد۔ بدل وہ تابع ہے کہ جو مقصود اس کی نسبت سے وہی مقصود ہو۔ یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں دوسرے جو تابع تھے اس میں تو جو مقصود ہوتا تھا، یعنی بیان کرنے کا جو ان کو مقصد ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ مطبوع کو مقصود بیان کرنا ہوتا تھا۔ لیکن اس میں جو مقصود ہوگا نا بدل میں، وہ مطبوع مقصود نہیں ہوگا بلکہ تابع مقصود ہو۔ اس کی سمجھ رہے؟ تو نسبت کی جا رہی ہے مطبوع اور تابع کی طرف، تو اس میں جو نسبت ہوگی نا، اس میں نسبت جو اس کی مقصود ہوگی وہ مطبوع کی طرف نہیں ہوگی بلکہ تابع کی طرف مقصود ہوگی۔ یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی مثالوں سے آپ کو اور یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ بدل بر 4 قسمت، اور بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ بس دیکھو، بدل وہ تابع ہے کہ مقصود بنسبت او باشد، کہ مقصود اس نسبت سے وہی مقصود ہو، اس نسبت سے تابع ہی مقصود ہو، یعنی مطبوع مقصود نہ ہو۔ اصل جو ذکر کرنا مقصد ہو وہ تابع ہو، مطبوع کو تو ویسے ہی لے آتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے، صحیح کوئی نہیں ہے مطبوع تو یہ کہنا ہے۔ وہ بدل بر 4 قسمت، اور بدل کی 4 قسمیں ہیں، بدل الکل، بدل الاحتمال، و بدل الغلط، و بدل البعض۔ یہ 4 قسمیں ہیں، اور سب کو ایسے سمجھ لو۔ بدل الکل یعنی بدل الکل کا مطلب کیا ہے؟ آگے تعریف دیکھ لیں۔ بدل الکل آنست کے مدلولش مدلول مبدل منہ باشد۔ بدل الکل وہ ہے کہ اس کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہو۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو مطبوع ہے وہی تابع ہوگا۔ بدل الکل کا مطلب کیا ہے؟ جو مطبوع ہے وہی تابع، یعنی جس کا مدلول وہی ہو جو مطبوع کا مدلول ہے، دونوں کا ایک ہی مدلول ہو، یعنی جس چیز پر دلالت ہو رہی ہے نا، مدلول وہی، یعنی مبدل منہ بھی وہی ہو اور بدل بھی وہی ہو۔ مبدل منہ کون ہوتا ہے؟ پہلا والا، یعنی مطبوع، اور بدل کسے کہتے ہیں؟ تابع کو، ٹھیک۔ مبدل منہ یعنی پہلے والا، اور تابع جو اس کے، اور بدل جو اس کے بعد آ رہا ہے، یعنی تابع۔ تو اور مدلول کسے کہتے ہیں؟ کہ جس پر وہ دلالت کر رہا ہے، جو مقصود ہے، جو ہے نا، جس چیز پر وہ دلالت کر رہا ہے۔ تو بدل الکل کی تعریف کیا کی ہے؟ کہ وہ ہے کہ اس کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہو، یعنی دونوں کا ایک ہی مدلول ہو۔ آسان لفظوں میں وہی کہہ لو کہ جس کا مدلول وہی ہو جو مطبوع کا مدلول ہو، دونوں کا ایک۔ جیسے مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جیسے جاءنی زید اخوک، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا۔ دیکھو زید اور اخوک دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو زید ہے وہی اخوک ہے، تیرا بھائی ہے۔ تو زید مبدل منہ اور اخوک اس سے بدل ہو جائے گا ترکیب میں۔ تو اس کو کہتے ہیں بدل الکل، کہ جس کا مدلول وہی ہو جو مطبوع کا مدلول ہے۔ وہ بدل البعض، بعض سے اس لفظ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تابع جس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز ہو، ٹھیک۔ اس میں تو مکمل ایک ہی چیز تھا، زید اور اخو کا دونوں ایک ہی چیز تھے، لیکن اس میں جز ہوگا۔ آنس کے مدلولش جز میں مبدل منہ باشد، وہ ہے کہ اس کا مدلول مبدل منہ کا جز ہو، یعنی مکمل مبدل منہ نہ ہو بلکہ اس کا جز۔ اس میں تو مکمل جو مبدل منہ تھا وہی بدل تھا، اس میں لیکن ایسا نہیں ہوگا، مبدل منہ کا جز ہوگا۔ مقصود کیا ہوگا؟ مبدل منہ کا جز ہوگا۔ جیسے ضرب زید رأسہ، زید
مارا گیا یعنی اس کا سر. ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں زید آیا یعنی تیرا بھائی، یعنی سے کر سکتے ہیں، یا زید آیا تیرا بھائی. اردو میں ہم بولتے ہیں نا زید تیرا بھائی آیا تھا، زید اس طرح بولتے ہیں نا، تیرا بھائی آیا تھا، پھر اس کا نام لیتے تھے، تیرا بھائی زید آیا تھا. ضرب زید رأسہ، زید کا سر مارا گیا، سر پہ مارا گیا، یا زید مارا گیا یعنی اس کا سر مارا گیا. اب دیکھو سر زید کا جز ہوتا ہے، پورا مکمل تو نہیں ہوتا ہے نا وہ. تیسرا بدل الاشتمال، آنست کے مدلولش متعلق و مبدل منہ باشد، وہ ہے کہ اس کا مدلول مبدل منہ کا متعلق ہو، مبدل منہ سے اس کا تعلق ہو. جس مدلول وہ تابع جس کا مدلول مطبوع کا ایسا متعلق ہو کہ مطبوع کے ذکر کے باوجود، یہ کہہ سکتے مطبوع کے ذکر کے باوجود اس کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی دوسری چیز ذکر کی جائے. ٹھیک ہے، مثال سے آپ سمجھو جیسے سلب زید، صرف اتنا کہ سلب زید، زید چھینا گیا. اب یہ کیا چیز چھینا گیا، اب کسی اور چیز کا انتظار ہے، کسی دوسری چیز کا، تو آگے لیا ہے ثوبہ یعنی اس کا کپڑا. تو بدل الاستعمال کیا ہے کہ اس کا مدلول مبدل منہ سے تعلق رکھتا ہو. ٹھیک ہے. وہ بدل الغلط بہت آسان ہے، زیادہ وہ تفسیر کی ضرورت نہیں. بدل الغلط آنست کے بعد از غلط بلفظ دیگر یاد کند. بدل الغلط، غلط صحیح لفظ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے تو کوئی لفظ بول دیا ہو لیکن پھر غلطی سے کوئی لفظ نکل جائے، پھر دوبارہ سے صحیح لفظ کو بولا جائے. بہت ہوتا ہے اردو میں بھی. تو یہی ہے آنست کے بعد از غلط بلفظ، کسی لفظ کے غلط کے بعد دیگر یاد دوسرے کو ذکر کیا جائے، کسی غلط لفظ کے ذکر کے بعد دوسرے لفظ کو ذکر کیا جائے. جس کا مطبوع غلطی سے ذکر کر دیا گیا ہو، اسے غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے دوسرا پھر لفظ لایا جاتا ہے اس غلطی کو درست کرنے کے لیے. جیسے مررت برجل حمار، یعنی بولنا تو چاہ رہے تھے کہ میں حمار کے پاس سے گزرا، اور غلطی سے کیا نکل گیا برجل، اور پھر فوراً بول دیا حمار. مررت برجل حمار یعنی میں ایک شخص کے پاس سے گزرا حمار کے پاس سے، یعنی پھر غلطی سے کہا نہیں حمار کے پاس کے، یا بلکہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں اس کو کہ میں ایک شخص کے پاس سے گزرا نہیں حمار کے پاس. اس طرح ہم کہتے نہیں حمار کے پاس، یا بلکہ حمار کے پاس، اس طرح سے اس کو صحیح کر لیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ بدل کے تعلق سے ہم نے پڑھا. بدل کی 4 قسمیں تھی. بدل کل، وہ تابع جس کا مدلول وہی ہو جو مطبوع کا مدلول ہو، یعنی دونوں کا ایک ہی مدلول ہو. بدل بعض، وہ تابع ہے جس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز ہو. بدل اشتمال، وہ تابع جس کا مدلول مطبوع کا مدلول سے تعلق رکھتا ہو، مطبوع سے تعلق رکھتا ہو. ٹھیک. اور بدل الغلط، کہ جس کا مطبوع غلطی سے ذکر کر دیا جائے، پھر اس غلطی کا درست کیا جائے اس کے بعد میں. چوتھی قسم ہے عطف حرف. کیا ہوا ختم کر دیں. عطف حرف، و او تابع کے مقصود باشد و نسبت و مطبوعش بعد حروف عطف، بعد حرف عطف. عطف حرف 2 قسمیں ہوتی ہیں، عطف کی عطف حرف اور عطف بیان. حرف کے ذریعے سے عطف کیا جائے گا تو اس کو عطف حرف کہتے ہیں، اور وضاحت کی جائے گی معطوف کے ذریعے سے اس کو عطف بیان کہتے ہیں. ابھی تعریف آ رہی دونوں کی، آپ دیکھیں گے. عطف حرف وہ تابع ہے کہ مقصود باشد و نسبت، نسبت سے جو مقصود ہو، با مطبوعش، اس کو بار بار لایا جاتا ہے یہاں سے، با مطبوعش بعد حرف. دیکھ لو، وہ تابع ہے کہ مقصود باشد بہ نسبت، جو نسبت سے مقصود ہو اپنے مطبوع کے ساتھ میں، حرف عطف کے بعد. یعنی یہ کہہ لو کہ عطف حرف کیا ہوتا ہے کہ دونوں مقصود ہوتے ہیں. اوپر جو ابھی آیا تھا بدل، اس میں تو صرف کیا ہے تابع مقصود ہوتا تھا، لیکن عطف حرف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں، یعنی مطبوع بھی اور تابع بھی. یہ کہہ لو معطوف علیہ بھی اور معطوف، دونوں مقصود ہوتے ہیں، اور حرف عطف کے ساتھ اس کو
لایا جاتا ہے. جیسے آپ مثال سے آپ سمجھ جائیں گے، جیسے جانی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے. ٹھیک ہے. اب اس میں آنے کی جو نسبت کی گئی ہے زید اور عمر دونوں کی طرف کی گئی، اور مقصد بھی دونوں کو بیان کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک کوئی بیان کرنا مقصود ہو، دونوں کو ذکر کرنا مقصود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فعل کے دو فاعل نہیں آتے ہیں. ٹھیک. اب دو فاعل تو جیسے زید عمر نہیں کہہ سکتے، جانی زید عمر، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. دو فاعل نہیں لا رہے تھے اور پھر الگ سے فعل ذکر کیا جاتا. اگر یوں کہہ سکتے جانی زید و جانی عمر تو زیادہ لفظ زیادہ ہو جاتا، اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ لفظ کو بار بار ذکر کیا جائے. تو اس کے لیے حروف عاطفہ کو لاتے ہیں کہ حرفوں کو کم کرنے کے، الفاظ کو کم کرنے کے لیے بول سکتے ہیں اس کو. یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میرے پاس زید اور بکر آئے. ہم تو اردو میں بغیر حرف عطف کے بھی بول دیتے ہیں زید بکر وغیرہ آئے، لیکن عربی میں حروف عاطفہ کو ذکر کیا جائے گا. یعنی دونوں مقصود ہوتے ہیں نسبت سے، ہے نا. وہ تابع ہے کہ مقصود باشد و نسبت، کہ جو مقصود ہو نسبت سے اپنے مطبوع کے ساتھ، اپنے مطبوع کے ساتھ وہ بھی مقصود ہو، تابع بھی مقصود ہو. بعد حرف عطف کے بعد. چون جاءنی زید و عمر، جیسے جاءنی زید و عمر. اور یہاں تابع سے اور یہاں جو عطف حرف کہا گیا ہے اس سے مراد معطوف ہے، معطوف علیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عطف حرف سے مراد معطوف علیہ نہیں بلکہ معطوف ہے. وہ معطوف علیہ ہے، یعنی وہ تابع ہے کہ مقصود باشد و نسبت و مطبوعش، اپنے مطبوع کے ساتھ وہ بھی مقصود ہو حرف عطف کے ساتھ، حرف عطف کے بعد. چون جاءنی زید و عمر، جیسے میرے پاس زید اور عمر آئے. وہ حرف عطف دہ است اور حرف عطف تس ہیں. در فصل سیوم یاد کنیں انشاءاللہ تعالی، جن کو فصل سوم میں بیان کیا جائے گا، آگے بیان کر دیا جائے گا ان کو. و عطف نسق گویند، اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. عطف حرف بھی کہتے ہیں اور عطف نسق بھی کہتے ہیں. نسق کا معنی ہوتا ہے ترتیب. چونکہ ان کے کچھ الفاظ جو ہیں نا حروف عاطفہ کو عطف نسق بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ الفاظ میں ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں اس کے حروف عاطفہ کے. جیسے حروف عاطفہ 10 ہیں، اس میں جیسا کہ ذکر کیا جائے کہ خود ہی بتا دیا، واو فا ثم حتی او اما ام بل لاکن لا وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ حروف عاطفہ ہیں. تو ان میں ثم ہے، یہ ترتیب کے لیے آتا ہے. ٹھیک. اسی طرح فا کو بھی ترتیب کے لیے لاتے ہیں. تو اس میں کچھ حروف کیا ہیں ان میں ترتیب کے لیے آتے ہیں. آگے تیسری فصل میں اس کو ذکر کر دیا جائے گا. تو اس لیے اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. نسق سے مراد منسوخ ہے نا. معطوف، جیسے عطف سے مراد عطف نہیں ہے بلکہ معطوف مراد ہے نا. حروف عطف نہیں بلکہ معطوف مراد ہے. اسی طرح منسوخ یعنی جو معطوف علیہ کے بعد ذکر کیا جائے. بہرحال حروف عاطفہ کی عطف حرف کا بھی بیان کر دیا کہ عطف حرف وہ تابع ہے کہ جو مقصود نسبت سے مقصود ہوتا ہے اپنے مطبوع کے ساتھ میں حرف عطف کے بعد، اور حرف عطف 10 ہے. اب 5 رہ گئی پنجم. عطف بیان. بیان کا معنی ہوتا ہے وضاحت کرنا، واضح کرنا کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں بیان. ٹھیک. علم بیان بھی پڑھا جاتا ہے. بہرحال 5واں تابع عطف بیان ہے. اور عطف بیان کی تعریف دیکھیں. وَأُ تابع است غیر صفت کے مدبورہ روشن گردانت، جو روشن گردانی واضح کر دے. ایسا تابع جو صفت کے علاوہ ہو، یعنی صفت نہ ہو، کہ مدبورہ جو مطبوع کو واضح کر دے، یعنی مطبوع کی وضاحت کر دے. آپ دیکھیں مثال سے سمجھیں گے. یعنی اس تابع کے ذریعے مطبوع کی وضاحت مقصود ہوتی ہے. یہ اور تعریف یہ کر سکتے ہیں کہ عطف بیان کیا ہے کہ جس تابع کے ذریعے سے مطبوع کی وضاحت مقصود ہوتی ہے اور وہ صفت نہیں ہوتا ہے. یعنی صفت کے ذریعے بھی چونکہ وضاحت مقصود ہوتی ہے لیکن یہ صفت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بلکہ عطف بیان ہوگا. اس کو عطف بیان کہتے ہیں. صفت کے علاوہ ہو اور مطبوع کی وضاحت کو بیان کرے. جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، یعنی کوئی ایک لفظ
زیادہ مشہور نہیں ہوتا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے پہلے، پھر اس مشہور لفظ مشہور اسم کو ذکر کر دیا جاتا ہے. جیسے مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو حفص تھی. یہ زیادہ مشہور نہیں تھی جتنا عمر نام سے آپ مشہور تھے، تو کہا اقسم باللہ ابو حفص، ابو حفص نے قسم کھائی. اب ابو حفص زیادہ مشہور نہیں ہے تو پھر اس کی وضاحت کر دی عمر، یعنی عمر نے. ابو حفص عمر نے قسم کھائی، ابو حفص یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی. تو یہی وضاحت کر دی اس میں. مطبوع کیا تھا؟ ابو حفص. اب اس کی وضاحت کس کے ذریعے سے کی؟ عمر کے ذریعے سے. تو یہی عطف بیان کا فائدہ ہوتا ہے، وہ تابع غیر صفت جو مطبوع کو واضح کر دے. وقت کے بعلم مشہور تر باشد، جس وقت علم زیادہ مشہور ہو. یعنی یہ جو اوپر مثال ذکر کی گئی ہے کہ اس وقت بولیں گے کہ کنیت زیادہ مشہور نہ ہو، علم زیادہ مشہور ہو، تو کنیت کو ذکر کرنے کے بعد جو زیادہ مشہور نہیں اس کے بعد علم کو ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ اس کی مثال. اور دوسری ہے جاءنی زید ابو عمرو، میرے پاس زید یعنی ابو عمرو آیا. ٹھیک. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، ان کی جو نام سے زیادہ وہ اپنی کنیت سے مشہور تھے، یعنی ابو عمرو سے زیادہ وہ مشہور تھے زید ابن ارقم. لیکن اب تو زید ابن ارقم سے زیادہ مشہور ہے، ابو عمرو سے اتنا نہیں ہے، اس زمانے میں ہوں گے. بہرحال جاءنی زید ابو عمرو، میرے پاس زید یعنی ابو عمرو آئے. وقت کے بکنیت مشہور تر باشد، جس وقت کنیت زیادہ مشہور ہو تو اس وقت اس طرح سے مثال دیں گے. تو دونوں مثالیں ہو گئی کہ جس وقت علم مشہور زیادہ ہو تو پہلے کنیت کو لائیں گے پھر علم کو ذکر کر دیں گے، اور جس وقت کنیت زیادہ مشہور ہو اس وقت علم کو پہلے ذکر کریں گے. علم یعنی مطبوع ہوگا، پھر تابع جو ہوگا کنیت ہوگی. بہرحال اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ وضاحت کرنی ہوتی ہے. عطف بیان کے ذریعے مطبوع کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو پانچوں ہم نے پڑھ لیے. ٹھیک ہے، ٹائم بھی 32 ہو گیا، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے.